ذکر کا دن ہے۔ اس مجلس کا بھی عنوان آپ دیکھیں، اکبر نوجوان کا چہلم ہے، شیخ آرام جاں کا چہلم ہے۔ ذکر واپسی ہی کا رہتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا علی کی بیٹی نانا کے مزار پہ پہنچی، بیویوں کی عماریاں آئیں، ایک ایک بیوی اتر کر ایک گوشے میں ٹھہر جاتی، سب سے آخر میں علی کی بیٹی کی سواری آئی، زینب اتری، امام نے کہا پھوپھی اماں آپ آگے بڑھ جائیں۔ اب جو زینب آگے بڑھیں، نظر ڈالی تو نانا کی خبر نظر آئی، وہ دور و زمانہ وہ شفقتیں یاد آئیں۔ خبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، یا رسول اللہ، یہ زینب آئی ہے مگر آپ کے حسین نہ آئے، کربلا میں ہمارا گھر اجڑ گیا، اے نانا چھوٹے بڑے ذبح کر دیے گئے۔ ساری شہادتیں سنانے کے بعد اطراف نظر ڈال کے کہا نانا یہی نہیں ہوا، ہمارے سروں سے ردائیں لی گئی، بازو میں رسن باندھ کے دیار بدیار پھرایا گیا، آپ کی نوازیاں بازاروں میں درباروں میں جا کے آئی ہیں۔ یہاں بیان کیے، پھر آپ نے سنے ماں کے مزار پر بھی فریاد کی علی کی بیٹی نے کہ اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں، اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار سو، بیٹی علی کی زینب دلگیر آئی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے۔ ہر مقام پر بیان کر کے رودات سنا کے بیبیاں گھروں کو آ گئیں۔ اب مدینہ کیا ہے؟ مدینہ ہی کربلا ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ قافلے والے جب واپس آئے تو کربلا کو چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ کربلا اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ان کے دلوں میں کربلا تھی، ان کی نظروں میں کربلا تھی، نہ جاگتے بنتا تھا نہ سوتے بنتا تھا۔ آنکھ بند ہے تو کربلا نظروں میں ہے، آنکھ کھلی ہے تو کوفہ و شام کے منظر نظروں میں آ جاتے۔ بیویاں چین سے رہنے نہ پاتی تھی، ہر ایک بیوی کا الگ الگ انداز تھا۔ جناب لیلہ کا پرسہ انہی کے قلب کا رہتا ہے۔ اس منزل میں شہزادی کا یہ عالم تھا کہ بیوی جب سے مدینہ آئی تھیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، رات ہو جائے تو مجبوری ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ ادھر دن نکلتا سورج برآمد ہوتا، جناب لیلہ آ کے صحن خانہ میں دھوپ میں بیٹھ جاتی اور یہی کہتی ہائے میرے لال تیرا لاشا جلتی زمین پہ پڑا رہا، ماں سائے میں کیسے بیٹھی۔ یہی طریقہ تھا۔ ایک واقعہ یہی ہے، میں زحمت تمام کرتا ہوں کہ ایک مسافر نووارد مدینے میں داخل ہوا، اپنے اونٹ پر چلتے ہوئے جب بنی ہاشم کے محلے میں آیا تو اس کا اونٹ رک گیا۔ وہ حیران ہوا کہ آخر کیوں رکا ہے۔ جو سواری کو آگے بڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ کوشش کر لی، لیکن اونٹ آگے نہ بڑھا تو خود اتر پڑا۔ سامنے آ کے دیکھا تو بے زبان جانور ہے مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حیران ہوا کیوں، غور کیا تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی آواز کی سمت آگے بڑھا، اس گلی میں پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی، پھر دروازے پر پہنچا جس گھر سے آواز آ رہی تھی، دخل الباب کیا، کنیز آئیں تو پوچھا کہ بی بی یہ کون رو رہا ہے کہ جس کی آواز سن کر جانور بھی راستہ رک جاتے ہیں۔ تو
تو اس نے کہا کیا تم نئے آئے ہو، مسافر ہو؟ تو کہا ہاں میں مسافر ہوں، پہلی بار آیا ہوں۔ تب اس کنیز نے کہا ہاں تمہیں نہیں معلوم یہ مکان زوجہ امام حسین مادر علی اکبر کا مکان ہے۔ جب سے کربلا سے آئی ہے بی بی دھوپ میں بیٹھ کر یہی فریاد کرتی ہے، ہائے میرے لال تیرا لاشا جلتی زمین پہ رہا۔ یہ